قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 سورہ حدید۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر ہے، نیز وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا، پھر عرش پر مستقر ہوا۔ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور راہ خدا میں خرچ کریں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ یقیناً اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور مقاتلہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا کر دے، اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنین سے کہیں گے، ہماری طرف نظر ڈالیں تاکہ ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، مگر ان سے کہا جائے گا، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ وہ مومنوں کو پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ کہیں گے، تھے تو صحیح،
لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم ہمارے لیے حوادث کے منتظر رہے اور شک کرتے رہے، اور تمہیں آرزوؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ بس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا مومنین کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر خدا سے اور نازل ہونے والے حق سے نرم ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ جان رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو یقیناً واضح طور پر بیان کیا ہے، شاید تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں، نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، کئی گنا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، وہ جہنمی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بےہودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا اور اولاد و اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی پیداوار پہلے کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہو کہ وہ کھیتی سرد ہو گئی ہے، پھر وہ پھس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں کفار کے لیے عذاب شدید اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو سامان فریب ہے۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جتنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اسے وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین پر اور تم پر نہیں پڑتی مگر یہ کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے یقیناً یہ نہایت آسان ہے، تاکہ جو چیز تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے اس پر تم رنجیدہ نہ ہو، اور جو چیز تم لوگوں کو عطا ہو اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا ہے تاکہ لوگ عدل قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔
اللہ یقیناً بڑی طاقت والا غالب آنے والا ہے، اور بات تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے کچھ ہدایت پا گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہو گئے۔ پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور انہیں ہم نے انجیل دی، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت ترک دنیا کو تو انہوں نے خود ایجاد کیا، ہم نے تو ان پر رہبانیت کو واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے، لیکن انہوں نے اس کی بھی پوری رعایت نہیں کی۔ بس ان میں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہم نے ان کا اجر انہیں دیا، اور ان میں بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔